اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق، رسول گرامی وقار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات و ارشادات کے مطابق مسلمان جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ان میں ایک ایسی صورت ہے، ایک ایسا طریقہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا کہ اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے بندہ جب اپنی کوئی چیز، اپنا کوئی مال خرچ کرتا ہے تو جب تک وہ بندہ زندہ رہتا ہے اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں اس خرچ کرنے اور اس صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، اور بعد وفات بھی صبح قیامت تک اس بندے کو اپنے اس خرچ کرنے اور اپنے اس صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا رہتا ہے، اور وہ خرچ کرنا اور وہ صدقہ کرنا وقف کہلاتا ہے۔ وقف راہ خدا میں خرچ کرنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ ہے، اور مسلمان وقف اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ جیسا کہ دیکھیں، امام طبرانی کے المعجم الاوسط کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے، وہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص ہے۔ امام طبرانی ہی کی المعجم الکبیر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ای الناس احب الی اللہ وای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص کون ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کس شخص سے فرماتا ہے؟ وہ احب الاعمال الی اللہ، اور اعمال صالحہ میں، نیک اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جو نیک اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، کہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ پہلی والی حدیث میں کیا سنا آپ نے؟ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان، اور اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے بہترین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین انسان، کیونکہ بہتر وہی ہے جو اللہ کا محبوب ہو، جو اللہ کا محبوب نہ ہو دنیا لاکھ اسے اچھا کہے، بہتر کہے، نیک سمجھے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں اچھا اور حقیقت میں نیک وہی ہے جو اللہ کے نزدیک اچھا اور بہتر ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، جو بھی کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے، جو کام بھی انجام دیتا ہے اس میں لوگوں کا فائدہ ہی فائدہ ہو۔ اور آگے ارشاد فرما رہے وہ احب الاعمال الی اللہ تعالی، اور نیک اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل سرور تدخلہ علی مسلم، مسلمان کو خوش کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ چاہے آپ اپنی باتوں سے ہو یا اپنے کردار سے یا اپنے اخلاق سے ہو یا کسی بھی ذریعے سے، اگر آپ کسی مسلمان کو خوش کر رہے ہیں، کسی مسلمان کے دل میں آپ خوشی داخل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو سمجھ لیں حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ عمل، اس کا یہ کام اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں او تکشف عنہ کربتا، کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کر دینا، یہ کام اور یہ عمل بھی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اور پسندیدہ عمل ہے۔ کسی بھی ایسے کام سے، کسی بھی ایسے طریقے سے جس سے سامنے والے مسلمان سے تکلیف دور ہو جا رہی ہے، حضور فرما رہے ہیں اس کا یہ عمل بھی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ او تقضی عنہ دینا، یا کسی مسلمان کے قرض کو ادا کر دینا۔ کوئی مسلمان قرض دار ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، حیثیت والا بنایا ہے،
تو آپ اگر اپنے مال سے کسی مسلمان کا قرض اتار دے رہے ہیں، چاہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی بات کو سن کر سامنے والا قرض کو معاف کر سکتا ہے، یا خود سامنے والے مسلمان پر آپ کا قرض ہے لیکن آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اگر وہ قرض ادا نہ بھی کرے تو آپ کی زندگی میں کوئی حرج نہیں ہونے والا، کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، اگر آپ معاف کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو حضور فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، کسی مسلمان کی بھوک کو مٹا دینا، بھوک دور کر دینا، یہ کام بھی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ تو یہاں ہم کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ مسلمان اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، مسلمان اللہ کے نزدیک اگر کامیاب ترین اور سب سے زیادہ اچھا بننا چاہتا ہے تو اسے یہ کام کرنے چاہیے۔ ان کاموں میں سے کوئی بھی کام اگر وہ کرے گا تو اللہ کا محبوب بھی ہو جائے گا اور لوگوں میں سب سے بہترین بھی ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حضور اکرم علیہ السلام کے دور مبارک سے وقف کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ وقف کرنے کی وجہ سے کئی مسلمانوں کا نفع ہوتا ہے، کئی مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، بیواؤں کا فائدہ ہوتا ہے، یتیموں کا فائدہ ہوتا ہے، ناداروں اور مجبوروں کا فائدہ ہوتا ہے، طالب علموں کا فائدہ ہوتا ہے، اور مسلم قوم کے وہ افراد جو پسماندہ کہلاتے ہیں ان کی پسماندگی ان کے وقف کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے۔ وقف ایسی چیز ہے جس سے آپ کئی لوگوں کی بھوک مٹا سکتے ہیں، وقف ایسی چیز ہے کئی مجبوروں اور محتاجوں کا قرض آپ چکا سکتے ہیں، وقف ایسی چیز ہے جس سے آپ کئی مسلمانوں کی کئی طرح کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، وقف ایسی چیز ہے جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ترغیب و تعلیم خود شارع اسلام مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک مسلمان جہاں آباد ہیں وہاں لوگوں کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے وقف کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب ان باتوں کو سن کر آپ کے اندر بھی وقف کرنے کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، جو آپ وقف کر سکتے ہیں، جتنا وقف کرنے کی آپ کے اندر قابلیت و صلاحیت ہے، ضرور بھی ضرور آخرت کے نفع پر نظر رکھتے ہوئے مرنے سے پہلے وہ وقف ضرور کرتے جائیے۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا اور حشر میں بھی ہوگا۔